چنانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو اللہ تبارک و تعالی سے کیسی محبت، یہاں تک کہ ان کو انگاروں پہ گھسیٹا جا رہا ہے، ان پر کوڑے بسائے جا رہے ہیں، ان کے جسم کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں اور ان کی زندگی کو تار تار کیا جا رہا ہے، مصائب کی بھٹی کے اندر ان کو جلایا جا رہا ہے، لیکن ان کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلا، اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیسی آزمائشیں ٹوٹی، لیکن وہ ایک ہی نعرہ اللہ ایک ہے۔ حالانکہ بظاہر آنکھوں سے دیکھیں تو اتنے مصائب اور اتنے عذاب اگر ٹوٹے تو انسان گھبرا جاتا ہے، لیکن بلال حبشی مستانہ وار نعرے ایک ہی لگا رہے ہیں، اللہ احد، اللہ احد۔ وہ انگاروں پر گھسیٹے جا رہے ہیں، گرم پتھروں کے اوپر جو لپیٹے جا رہے ہیں، لیکن زبان سے ایک ہی نعرہ ہے۔ اس پر محدثین فرماتے ہیں اصل میں بلال حبشی کی اس وقت جو کیفیت ہے وہ یہ کیفیت ہے، ان کو اس محبت میں اس طرح لذت آ رہی تھی کہ جس طریقے سے ہم شہد کھاتے تو ہمیں لذت آنے لگتی، یعنی حسی محبت ان کو محسوس ہو رہی تھی، محبت کہ محبت کا لطف محسوس ہو رہا تھا۔ لہذا جب محسوس ہوتا ہے، اب انسان جب کھانا کھاتا ہے، اگر بہت ہی لذیذ کھانا ہے، اسے منہ پہ اگر جیسی کھانے کا لقمہ منہ میں رکھا ہے تو اس دفعہ کو تو مست ہو جاتا، دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، اس کی لذت میں گم ہو جاتا ہے۔ یا پیاسا ہے، وہ ٹھنڈا میٹھا مشروب اگر منہ کو لگاتا ہے سخت گرمیوں کے موسم میں تو پھر اس کی کانوں میں سے، آنکھوں میں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، اور اس کے بالکل ایسا سرور جو سینے میں اترتا ہے اس کو دائیں بائیں کی کوئی خبر نہیں رہتی، اس کی حصی طور پر کیفیت بدل جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے بلال حبشی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسی محبت اور تعلق تھا کہ وہ ان کے اوپر محبت کا رنگ ایسا غالب آیا کہ جو تکلیفیں تھیں وہ تکلیفیں بھی ان کو مزہ دے رہی تھی، ان تکلیفوں بھی ان کو لطف آ رہا تھا۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لطف اور مزے کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کہ انسان روٹی چٹنی کھاتا ہے یا مسالے دار کباب کھاتا ہے، تو جب چٹنی کھاتا ہے تو سی کرتا ہے، سی کرتا ہے لیکن کھانا چھوڑتا نہیں، کرارے کباب کھاتا ہے، سی کرتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں ہے، روٹی چٹنی کے ساتھ جلدی سے ایک گھونٹ لسی کا پی کے ذرا اس کی گرمی مارتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں کہ بھائی آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، کانوں سے دھواں نکل رہا ہے، ماتھے پر پسینہ، یار کھانا چھوڑ، نہیں یار چھوڑو، اس روٹی چٹنی میں جو لطف آ رہا ہے یہ قورمے بریانی میں نہیں آتا۔ سی بھی کرتا اور کھاتا بھی رہتا ہے۔ وہ بالکل اسی طریقے سے جب اللہ کی محبت میں غرق ہو کر جب وہ مصائب کے پہاڑ اس پر ٹوٹتے ہیں، اس مصائب کے پہاڑ ٹوٹنے پر اس کو وہی لطف آتا ہے جیسے ہمیں روٹی چٹنی کھانے میں مزہ آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا دیکھو یہ محبت، تو ایمان والوں کو اللہ سے ایسی محبت پیدا ہوتی ہے تو اس کی پھر کوئی نظیر نہیں ہے، اس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ اور پھر مخلوق کو ایک دوسرے سے، مخلوق سے محبت، اور مخلوق سے محبت کی بنیاد بھی اللہ ہی کی محبت ہے، اس لیے مخلوق سے محبت کرتا ہے کہ یہ میرے اس محبوب کی تخلیق ہے، میرے محبوب کی تخلیق ہے۔ اگر آپ کو اپنے استاد سے محبت ہے، استاد نے 10 کتابیں لکھی ہیں، آپ ہر کتاب کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، یار میرے استاد کی تصنیف ہے یا میرے اس استاد کی تصنیف ہے، آپ کو ہر کتاب سے ایک عقیدت کا تعلق ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے آپس میں مخلوق ایک دوسرے سے جو محبت کرتی ہے وہ بھی اسی نسبت سے کرتی ہے کہ یہ میرے خالق کی تخلیق ہے، یہ بھی میرے خالق نے بنایا، یہ بھی میرے خالق نے بنایا، یہ بھی میرے خالق نے بنایا، سارے میرے خالق کی تخلیق ہے۔ لہٰذا مجھے خالق سے جب محبت ہے لہٰذا اس کی ہر تخلیق سے محبت، یہاں تک کہ زمین پہ ڈینگنے والی چیونٹی بھی میری نظر میں مکرم، دریاؤں میں تیرنے والی مچھلیاں بھی میری نظر میں مکرم، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے بھی میری نظر میں مکرم، دوڑنے والے حیوانات جانور بھی میری نظر میں مکرم معزز ہیں، اس لیے کہ ساری کی ساری کیا ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہیں۔ پھر زمین پہ چلنے والی چیونٹی پر بھی ظلم نہیں ڈھاتا، اڑنے والی مکھی پر ظلم نہیں کرتا، دوڑنے والے جانور پر بھی ظلم نہیں کرتا، کیونکہ میرے خالق کی مخلوق ہے۔ اگر میں نے اس پر ظلم کیا تو کل خالق کو میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ اور اس مخلوق پر جب ترس کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ اسے میری تخلیق پر ترس کھایا، گویا کہ میری تخلیق پر اسے رحم کھایا میری وجہ سے۔